جنگ کے بعد ہونے والے واقعات جو کم معلوم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے مال کی لوٹ مار۔ یزید کا لشکر اس کے کپڑے چرانے چلا گیا۔ جو چیزیں وہ لے گئے ان میں ان کی پتلون، قمیض، پگڑی، سینڈل اور انگوٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ خیمے کی طرف لپکے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں تھیں۔ فوج نے اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے خیمے کو آگ لگا دی اور جو کچھ بھی ان سے ہو سکا لوٹ لیا، جس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پردہ تھا، ان کے زیورات اور اون شامل تھے۔ ان واقعات کو اس دن موجود لوگوں نے بیان کیا، جیسا کہ صحافی حمد بن مسلم نے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم کو گھوڑوں سے روندنا۔ عمر بن سعد، جو اس دن یزید کا کمانڈر تھا، نے رضاکاروں سے کہا کہ وہ اپنے گھوڑے امام حسین علیہ السلام کے جسم پر سرپٹ دوڑائیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہید ساتھیوں اور خاندان کے افراد کو تپتے ہوئے صحرا میں بے دفن چھوڑ دیا گیا۔ یہیں سے امام حسین کا سانحہ ختم ہوتا ہے، لیکن ان کی بہن زینب اور بیٹی سکینہ بالترتیب نواسی اور نواسہ رسول کے ساتھ ساتھ امام سجاد کے نواسے کا سانحہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کی نواسیوں اور خاندان کے دیگر افراد کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ عمر بن سعد نے حسین کے بچ جانے والے کیمپ کو گھیر لیا، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ عراق لے گئے۔ تبری نوٹ کرتا ہے کہ فوج انہیں جان بوجھ کر ایک راستے پر لے گئے تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام شہید دوستوں اور خاندان کے افراد کو مزید ذہنی اذیت دینے کے لیے گزرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ سکینہ کی عمر 5 سال سے زیادہ نہیں تھی جب اس نے اپنے والد کی لاش کا انتہائی دردناک منظر دیکھا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے تو فوج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سب نے انہیں داخل ہوتے دیکھا۔ پیغمبر کے خاندان کو اسیر کے طور پر لیبل کیا گیا تھا اور عوامی طور پر پریڈ کیا گیا تھا۔ ان میں سے بعض کوفہ نے جب یہ جان لیا کہ یہ کون لوگ ہیں، رونے لگے، نوحہ خوانی کرنے لگے اور جہاں تک ہو سکے مدد کی۔ اس سے پہلے کہ وہ عبید اللہ زیاد کے محل، گورنر کوفہ، تک پہنچی، فوج نے حسین اور شہداء کے سروں کو نیزوں پر رکھا اور اسیروں کے ساتھ ان کی پریڈ بھی کی۔ محل میں عبید اللہ کو امام حسین کے سر پر ہاتھ مارتے دیکھ کر خاندان کو مزید اذیتیں دی گئیں۔ کوفہ سے دمشق تک۔ آخر کار یہ خاندان شام کے شہر دمشق میں یزید کے ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ یزید کی خواہش تھی کہ یہ جشن کا دن ہو۔ بہار الانوار میں بتایا جاتا ہے کہ سڑکیں سجی ہوئی تھیں اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ کمیل بہائی میں مزید کہا گیا ہے کہ لوگ ڈھول بجا رہے تھے اور نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے شام کے دروازے پر پہنچے تو انہیں 3 دن تک انتظار کرایا گیا۔ آخرکار وہ یزید کے محل تک پہنچ گئے جو بھی سجا ہوا تھا۔ عام آبادی کو یہ سوچنے میں گمراہ کیا گیا تھا کہ یہ صرف کچھ عام باغی ہیں جنہیں پکڑا گیا تھا۔ ایک مثال امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد علیہ السلام کے درمیان ایک مقامی شامی کے ساتھ گفتگو ہے جو ان کی گرفتاری کا جشن منا رہا تھا۔ ایک بار سجاد نے وضاحت کی کہ وہ کون ہے، اس شامی نے اپنے کیے پر بہت پشیمانی محسوس کی۔ یزید کے محل میں سابقہ زینب اور سجاد کے درمیان الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ ان کے مندرجات تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ مختصرہ مؤخر الذکر نے اپنی خوبیوں کو واضح کیا اور ہر ایک کو یہ بتا دیا کہ وہ کون ہے، پیغمبر کی اولاد۔ اس واقعے نے محل میں کچھ لوگوں کو رونا دیا، جس کا عام نتیجہ یہ تھا کہ جب کسی کو معلوم ہو گیا کہ یہ قیدی کون ہے۔ شام کی جیل۔ اس خاندان کو شام کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ اسی جیل میں حسین کی بیٹی سکینہ کا انتقال ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ خواب سے بیدار ہو کر اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس بیٹی کی عمر تقریباً 4-5 سال تھی۔ واپس مدینہ منورہ۔ 8 دن شام کی قید میں رہنے کے بعد یزید نے انہیں رہا کر دیا اور مدینہ واپس بھیج دیا۔ مدینہ میں داخل ہو کر ان کی ملاقات باقی خاندان سے ہوئی جو پہلے کربلا سے نہیں نکلے تھے، نوحہ خوانی کے لیے واپس اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے۔